بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلنے لگی ہے، اور اس برف کے پگھلنے سے سب سے زیادہ مسئلہ کہاں پہ ہے اور زلزلہ کہاں آیا ہوا ہے، آفٹر شاکس کہاں ہیں اور کافی زیادہ پریشانی کہاں پہ پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو بات چیت ہے وہ کہاں پہ شروع ہوگی، کیسے شروع ہوگی، یا ہو بھی چکی ہے یا نہیں ہو چکی، اس کے بارے میں کچھ انفارمیشنز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن جو پہلی خبر ہے وہ ہم اپنے شہید ارشد شریف قتل کیس کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور آج کل وہ بھی زیر عتاب ہیں اور ان کے پیچھے کافی ان کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور بہت سارے معاملات ان کے ساتھ کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں حامد میر صاحب نے ایک پیٹیشن فائل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہید ارشد شریف کے بارے میں انہوں نے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کی درخواست کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے، اور عدالت جو ہے وہ قتل کی تحقیقات کے لیے قائم شدہ JIT کو معاملے سے متعلق حقائق، ڈیٹا، رپورٹس عدالت میں جمع کرانے کا حکم دے۔ یعنی JIT اور FFT دو ٹیمیں کام کر چکی ہیں، ایک FFT کر چکی ہے اور ایک کر چکی ہے JIT۔ تو وہ کتنا کام کر چکی ہے وہ بھی اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے، اور جو اب تک کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ بھی پیش کی جائیں اس جوڈیشل کمیشن کے سامنے، جس کی درخواست کی گئی ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن کے TORs جو ہیں اس کی تشکیل کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی فریق بنایا جائے، یعنی کہ حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ جو مجھے اس کو TOR جو ٹرم آف ریفرنس ہوں گے اس جوڈیشل کمیشن کے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کا دائرہ اختیار کیا ہوگا، تو اس میں ہمارا رول بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے صدر پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے، سیکرٹری داخلہ کو اور DG FIA کو۔ اب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خاصی کہ شہید ارشد شریف کے بارے میں JIT نے کیا کہا کیا نہیں کہا، ابھی اس کا تو کسی کو نہیں پتا، لیکن FFT کی جو رپورٹ ہے، فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی جو رپورٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ مواد موجود ہے۔ اگر اس کو گائیڈ لائن بنا کے آگے بڑھا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی ساری معاملات جو ہیں وہ سلجھ سکتے ہیں، اور اس قتل کے محرکات اور حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کی معاونت کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ صحیح طور پہ کام کرے گا اور انڈیپینڈنٹ ہوگا تو بہت سارے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست میں کہا گیا ہے وہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں۔ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ناگزیر ہے، یہ کہا گیا ہے، اور سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ یہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ شہید ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا، اور پاکستان چھوڑ کر انہیں دبئی میں جانا پڑا، اور پھر وہ کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ ارشد شریف کو دبئی سے بھی نکلنا پڑا، اور دبئی سے کیونکہ یہ بہت سارے آپس میں یہ انٹر لنک ہیں معاملات کہ پاکستان کیوں چھوڑا، نمبر 1 کس کی وجہ سے چھوڑا، اور کیا کیا دھمکیاں، کیا کیا بلیک میلنگ، کیا کیا ہو رہا تھا، کیا کیا پیغامات دیے جا رہے تھے وہ، اور پھر دبئی کیسے گئے اور دبئی سے کیسے نکالے گئے، یہ ساری چیزیں جوڈیشل کمیشن کے سامنے آنا ضروری ہیں۔ جوڈیشل کمیشن یہ بھی تحقیقات کرے کہ کینیا میں وہ کیا واقعات تھے جو ارشد شریف کے قتل کا باعث بنے، اور اس میں کافی امپورٹنٹ جو ہیں انفارمیشن جوڈیشل کمیشن کے پاس آ سکتی ہیں اگر جوڈیشل کمیشن ایک تگڑا جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو بے باک ہو اور جو ہر طرح کے خطرات کا سامنا کر سکے۔ تو جوڈیشل کمیشن ارشد شریف کے قتل کی ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، یعنی کہ جوڈیشل کمیشن جو رپورٹ سبمٹ کرے اس کے اکارڈنگلی پھر اس کے خلاف مقدمہ درج کریں، اور
اس تحقیقاتی رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے، یعنی کہ عام کیا جائے۔ یہ تو جناب صورتحال ہے شہید عرشے شریف کے بارے میں۔ تو اگلا جو خبر ہے وہ ہے خاص طور پہ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ آ چکے ہیں میدان میں، اور اب انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، شبلی فراز صاحب نے بھی کی ہے اور دیگر رہنماؤں نے بھی کی ہے، اور اس میں کافی ساری باتیں انہوں نے ایسے اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل پہلے میں اس پہ بات کروں گا کہ کل جو تحریک کا آغاز ہوا، جمعے کو پرامن احتجاج تھا، اس میں اسلام آباد کی گورنمنٹ نے یعنی کہ محسن نقوی کی گورنمنٹ نے بے شمار مقدمات درج کر دیے ہیں، بے شمار 150 افراد کے خلاف، 150 رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں کل کی احتجاجی ریلی پہ صرف اسلام آباد میں، اور اس میں تھانہ کراچی کمپنی میں یہ درج ہوئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، عامر ڈوگر، شعیب شاہین، علی بخاری، عامر مغل سمیت 150، اور اس میں صرف کیا ہے جی، انہوں نے ریلی نکالی اور ریلی نکالنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس لیے یہ سب کچھ ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے، ایک اور ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا صبر ہے ان میں، اور کتنے یہ ڈیموکریٹک ہیں، اور کتنے یہ ہیں۔ یہ وہی معاملہ چل رہا ہے جو ہے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا پنجاب کا، محسن نقوی صاحب وہی اس وقت وزیر داخلہ ہیں، وہ جو پنجاب میں انہوں نے ظلم کیا وہی اس وقت بطور وزیر داخلہ، کیونکہ فیڈرل جو پولیس ہے انہی کے انڈر آتی ہے، اور اسلام آباد انہی کی ٹیریٹری میں ہے، اور اسلام آباد سے آگے ان کے احکامات ذرا کم ہی سنے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وفاقی وزیر داخلہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت کم اس کا ہے کہ جی اس کے اختیارات اور اس کے معاملات جو ہیں اس کے بعد آگے تک سنے جائیں، دوسرے صوبوں میں ان کا حکم نہیں چلتا۔ یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات ہوئی ہے جی، اب آتے ہیں اصل بڑی خبر کی طرف۔ بڑی خبر یہ ہے کہ آج شبلی فراز صاحب نے اور دیگر رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور شبلی فراز صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام کے لیے ابھی تک کوئی نام فائنل نہیں کیا گیا، اور پہلے شیر افضل کا نام تھا، پھر حامد رضا صاحب کا آیا، لیکن ابھی کنفیوژن چل رہی ہے، لیکن ابھی ہم نے نام فائنل نہیں کیا، لیکن بہت جلد اس کے بارے میں حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ پھر انہوں نے دوسری بات یہ کی کہ ہمارے جو فوج کے ساتھ جو ایک فوج کے ساتھ اختلافات کی باتیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، ہم کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں رہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی جھگڑا ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ بطور ادارہ فوج کے خلاف کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ جو تاثر ہے اس سے یہ فائدہ پہنچ رہا ہے، یا فائدہ حاصل کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز اینڈ کمپنی، اور ان کے ذریعے کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سارے مسائل اس وقت شروع ہوئے جب ہماری ساری پارٹی جو ہے وہ یا تو گرفتار کر لی گئی، رہنما گرفتار کر لیے گئے، یا انڈر گراؤنڈ چلے گئے، یا روپوش ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں پھر وکلا کا رابطہ رہا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پھر جو پیغام رسانی ہوتی تھی وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوتی تھی، اور اس لیے بہت سارے پیغامات کو کاؤنٹر چیک کرنا پڑتا تھا، اور کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے بھی کافی توغدو کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کنفیوژن تھی، لیک آف کمیونیکیشن تھا عمران خان صاحب کے درمیان اور پارٹی لیڈرشپ کے درمیان، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ معاملات تھوڑے سے کلیئر ہوئے ہیں، اور کوئی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ الیکشن کے بعد آزادیاں حاصل ہوئی ہیں، تو لوگ منظر عام پہ آ رہے ہیں، عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، جس کے بعد پھر اب عمران خان سے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل چیپٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے رابطے ہوئے ہیں، اس کے روابط بحال ہو گئے ہیں، اور اب تھوڑا سا فیصلہ سازی میں آسانی ہو رہی ہے، اور پارٹی جن معاملات میں انہوں نے کہا کہ کام کر رہی ہے کوئی کھل کر کام نہیں کر سکتا، اور کور کمیٹی اور اپیکس کمیٹی کے پاس سے فیصلہ سازی کا اختیار تھا، اور انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود ہم نے ملک بھر میں امیدوار کھڑے کیے، اور کور کمیٹی کے علاوہ کچھ فیصلے ہم نے باہمی مشاورت سے بھی کیے، کیونکہ کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک عرصہ تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف وکلا کے ساتھ رابطے میں تھے، کئی بار ہمیں لگا کہ ہم تک بات صحیح نہیں پہنچائی جا رہی، اور اس لیے پھر ہمیں چیک کرنا پڑتا تھا۔ اور اسپیکر خیبر پختونخوا کا انہوں نے مثال دی کہ اسپیکر خیبر پختونخوا کا معاملہ آیا پختونخوا اسمبلی کا، تو اس میں بھی 2-3 نام آئے تھے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں
پیغام کو ویریفائی کرنے میں بھی کافی دقت پیش آئی، مشکلات درپیش آئیں، تو اس لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن لڑا ہے بہت ہی حالت جنگ میں، کیونکہ ہم نے ہمارے لیے انتہائی حالات ناسازگار تھے، لیکن پھر بھی ہم نے الیکشن بھی لڑا، ہم اس سسٹم کا بھی رہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہم نے آگے کام بڑھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ایک بات طے شدہ ہے کہ جو بھی بات چیت ہوگی اور جو بھی وہ ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان، جو چیئرمین عمران خان ہیں، ان کے جو اصولی موقف ہے اس کے فریم ورک کے اندر اور آئین اور قانون کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہی بات چیت ہوگی، کسی سے بھی ہوگی۔ تو ہمارا فوج سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی دنگا فساد نہیں ہے، اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں۔ لہٰذا یہ جو حکمراں جماعت ہے مسلم لیگ نواز کا، خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اپنی ذاتی طور پہ وہ مسلم لیگ نواز اپنی تقسیم ہے، خاندانی طور پہ پارٹی اندر ان کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ سارے کا سارا ادھر کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ کروائیں، اور اس لڑائی کا اور اس اختلاف کا اور اس کمیونیکیشن گیپ کا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اٹھا رہی ہے۔ لہٰذا بہت جلد اس سلسلے میں کچھ اقدامات ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی طرف سے کہا کہ جی عمران خان کی طرف سے جو کال دی تھی اس پہ پاکستان بھر سے عوام نے پرامن مظاہروں میں شریک ہوئے اور بڑی تعداد میں شریک ہوئے، اور اس پہ یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہے۔ مینڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے کے خلاف ملک بھر میں کہ عوام نے بڑی تعداد میں باہر نکل کر ثابت کر دیا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ گزشتہ روز جاتی عمرہ کی ڈاکو رانی کے ایما پر نہتے اور پرامن شہریوں کے خلاف طاقت اور فستائیت کا مکروہ کھیل کھیلا گیا۔ قوم کو حق رائے دہی سے محروم کرنے والے مسترد شدہ مافیا کی جانب سے پرامن احتجاج کے جمہوری اور آئینی حق کو سلب کرنے کی مسلسل غیر آئینی کوششیں قابل مذمت ہیں۔ ملک بھر میں خصوصاً پنجاب میں مینڈیٹ چور وزیر اعلیٰ کی عنا کی تسکین کے لیے نہتے اور پرامن کارکنان کو بدترین انتقامی کارروائیوں اور پولیس کی غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ عوام واضح پیغام دے چکی ہے، بدترین ریاستی جبر اور فستائیت کے نہ رکنے والے سلسلے کے باوجود وہ اپنی حقیقی آزادی کے حصول کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف ہر صورت میں اپنے لیڈر عمران خان کی حقیقی آزادی اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے ایجنڈے پر کار فرما رہتے ہوئے دستور اور جمہوریت کی تحفظ کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ پاکستانی قوم ملک پر قابض مسترد شدہ جعلی حکمرانوں سے اپنا مینڈیٹ چھین کر مینڈیٹ کے اصل حقدار عمران خان کی ناحق قید سے رہائی تک کسی صورت چین سے نہیں بیٹھے گی۔ تو یہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کیا۔ باقی میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب بھر سے جو اطلاعات آئی ہیں مختلف شہروں سے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ، کارکنان پہ، عہدیداروں پہ، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ کو گرفتار کیا گیا، تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، چادر چار دیواری کو پھر پامال کیا گیا، اور یہ پنجاب پولیس نے کیا۔ اور اب تو چونکہ وہاں کی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وردی بھی پہن چکی ہیں، تو لہٰذا اب آپ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی سوچ اور اپروچ وہ ایک ہی ہے، خواہ وہ نقوی گورنمنٹ تھی، خواہ وہ رانا ثناء اللہ کی گورنمنٹ ہو یا پھر مریم صاحبہ کی گورنمنٹ ہو، تو اسی کے اکارڈنگلی یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ لائیو سیشن میں ایک پوری کی پوری ایک تصویر آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے ساتھ لائیو سیشن کریں گے، اور 8 اور 9 بجے کے درمیان، تو اس وقت ہم دوبارہ رابطہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔